اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ کہہ دیجئے وہ اذیت ہے تو الگ رہو عورتوں سے حیض میں، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ نے۔ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہارے لیے، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو تم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کو۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم تقوی کرو گے اور نہ تم صلح کراؤ گے درمیان لوگوں کے، اور اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں کے، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت حلم والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو الا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخری دن پر، اور شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس میں، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، اور ان کے لیے ہے مانند اس کے جو ان کے ذمہ ہے 7 معروف طریقے کے، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے 7 بھلے طریقے کے، یا رخصت کر دینا ہے 7 احسان کے، اور نہیں حلال ہو سکتا تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دے دیا ہے تم نے انہیں کچھ بھی، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود کو اللہ کی، پھر اگر خوف کھاؤ تم کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود کو اللہ کی، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر اس چیز میں جو وہ عورت فدیہ دے دے 7 اس مال کے، یہ حدود ہے اللہ کی، تو نہ تم تجاوز کرنا ان سے، اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود سے اللہ کی تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تو نہیں وہ حلال ہو سکتی اس کے لیے بعد اس کے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے شوہر سے اس کے علاوہ۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر یہ کہ وہ باہم رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھے کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود کو اللہ کی، اور یہ حدود ہیں اللہ کی، وہ واضح کرتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پہنچیں اپنی مدت کو تو روک لو انہیں 7 بھلے طریقے کے، یا رخصت کر دو انہیں 7 بھلے طریقے کے، اور نہ تم روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کوئی کرے گا ایسا تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، اور یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر ہے، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب سے اور حکمت سے، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پھر وہ پہنچے اپنی مدت کو تو نہ تم روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے جب وہ باہم رضامند ہو جائیں آپس میں بھلے طریقے سے۔ یہ بات نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے اس کو جو ہو تم میں سے ایمان رکھتا اللہ پر اور آخری دن پر، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں تم جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ پورا کرے رضاعت کی مدت، اور اوپر اس والد کے بچہ ہے جس کا خوراک ہے ان عورتوں کی اور لباس ہے ان عورتوں کا بھلے طریقے سے۔ نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق،
نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور اوپر وارث کے ہے مثل اسی کہ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا باہم رضامندی سے ان دونوں کی اور باہم مشورے سے، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، اور اگر ارادہ کرو تم کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو نہیں کوئی گناہ تم پر، جب سپرد کر دو تم جو دینا تھا تم نے معروف طریقے سے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہ جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب وہ پہنچیں اپنی عدت کو تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے، اور اللہ اس کی جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں جو اشارہ کرو تم ساتھ اس کے پیغام نکاح سے عورتوں کے، یا چھپائے رکھو تم اپنے نفسوں میں، جانتا ہے اللہ کی بے شک ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، اور لیکن نہ تم وعدہ لو ان سے چھپ کر مگر یہ کہ تم کہو بات بھلی، اور نہ تم عزم کرو عقد کا نکاح کے یہاں تک کہ پہنچ جائے مقرر میعاد اپنی مدت کو، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے اور جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔